ایک کویسچن یہ تھا کہ جو آج کل انٹرنیٹ پر لیڈو کھیلتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نے چند قیودات کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، شرط وغیرہ نہ لگائی جائے، اس میں کوئی جماعت نہ نکلتی ہو، جھوٹ بولنا لازم نہ آتا ہو، جھگڑے کی کوئی صورت نہ بنے، بہت زیادہ اس میں وقت برباد نہ کیا جائے، عادتاً نہ کھیلا جائے، تو اس کے بالکل جواز کی صورت نکلتی ہے کہ بسا اوقات اس طرح کے مباح کھیل انسان کی طبیعت میں وہ نشاط پیدا کرتے ہیں کہ جس کے بعد عبادت اختیار کرنے یا خصوصاً حصول علم کے لیے ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ اپنے شاگردوں کو کچھ پڑھاتے سمجھاتے تھے، اس کے بعد فرماتے تھے اب ہمیں کچھ خوش کن قصے سناؤ تاکہ ہماری طبیعت میں نشاط پیدا ہو۔ تو یہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قصے کے جو مباح ہیں، نہ گناہ نہ ثواب، تو یہ اس سے طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا کرنا تاکہ دوبارہ حصول علم کے لیے طبیعت تیار ہو جائے، ورنہ لگاتار آپ خشکی کے ساتھ چلتے رہیں، طبیعت میں وہ کوفت اور ملال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ حصول علم کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں کو تھوڑا بہت کھلاتے رہیں اور ان کو پڑھاتے رہیں، بچے شوق سے کریں گے، یا کھیل کود بھی ساتھ شامل کر لیں جیسے آج کل منٹیسری وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو بچے شوق اور ذوق سے چیز سیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ سیدھا قلم تختی لے کے بٹھا دیں، لکھو بس اور کچھ بھی کام نہ کریں، تھوڑی دیر میں بچہ بور ہو جائے گا اور شدید تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں، اب انہوں نے کہا کہ اس میں شرط بھی لگائی جاتی ہے، تو میں نے پہلے بھی اس کی تھوڑی وضاحت کی تھی، مزید میں کہہ دیتا ہوں کہ شرط لگا کر کوئی بھی گیم کھیلا جائے تو پھر وہ گیم کا تو حکم علیحدہ ہوا، چونکہ اس کے ساتھ شرط وابستہ ہو گئی، لہٰذا ایسا گیم کھیلنا ناجائز ہے، شرط لگانا حرام، تو وہ چونکہ گیم اس کو سبب بن رہا ہے، اس طرح کا اب کوئی بھی گیم کھیلنا یہ شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن شرط جانبین سے ہو تب کہ اگر میں ہاروں تو تمہیں اتنا دینا ہوگا، اور میں دوں گا، اور تم ہارے تو تم اتنا دو گے۔ اگر ون سائیڈڈ ہو، جیسے ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ہم نے کہا بھئی ہارو یا جیتو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا، یہ آف ایئر میرے پاس کویسچن آیا تھا کہ جو آج کل یوٹیوب وغیرہ پر پرینک ڈال دیتے ہیں، یعنی مزاحیہ کچھ کلپس تیار کرتے ہیں اور وہ ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کوئی ڈرامے بازی کرتے ہیں، سامنے والا بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، وہ ہائپر ہوتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ تھپڑ مارتا ہے اور اس کو خوب تنگ کیا جاتا ہے، آخر میں اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، دیکھیں وہ کیمرہ وہاں چھپا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے کلپس تیار کرنا اور پھر ان کو اپلوڈ کرنا، پھر ان کو دیکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو سخت ناجائز قرار دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان فقط لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا یہ شدید ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کو حرام کر دیا گیا۔ صراحتاً سرکار نے لفظ حرام ارشاد فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں چونکہ ایک آدمی کو ذلت پر آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو آپ چلا دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ اب یقینی سی بات ہے، آخر میں چاہے اس کو آپ نے بتا دیا کہ جی یہ مذاق ہے، لیکن جب تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں، کبھی بوڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ دل آزاریوں کے انسان مرتکب ہوتا ہے۔ یقینی سی بات ہے، آخر میں یہ کہہ دینا کہ ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کیا جو اس کو آپ نے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ شدید ذہنی اذیت اور طبعی لحاظ سے آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، دل آزاری کے مرتکب ہوئے، ان سب کا ازالہ ہو جاتا ہے فوراً، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک حرام اور گناہ کبیرہ کا معاملہ ہے۔ پھر تیسرا، کسی مسلمان کو مذاق کا نشانہ بنا دینا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اسے ایسے مقام پہ کھڑا کر دینا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوتا۔ اس میں بھی چونکہ دل آزاری ہوتی ہے، آپ ایسی کلپ بنا کے چلا دیں، اب چاہے آپ نے اس کو آخر میں بول دیا ہو، لیکن اگر کسی کو کہا جائے نا ابھی تیری کلپ چل رہی ہے بھائی، تو وہ دیکھے کہ جی مذاق ہو رہا ہے، لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، تو وہ بیچارہ ہمیشہ گلٹی فیل کرتا رہے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، بیچارے وہ گالیاں بھی بک دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، بعد میں وہ کلپ بنا کے ان کی اجازت سے یا بغیر اجازت بھی چلا دیا جاتا ہے۔
اب لوگ اس کو پھر یقینی سی بات ہے کہ محلے والے تو کہتے ہوں گے یار تمہارا یوٹیوب پہ ہم نے کلپ دیکھا، تم تو بڑی گالیاں بک رہے تھے، تم تو یہ کر رہے تھے، تم تو وہ کر رہے تھے. یہ مسلسل ایک ذہنی اذیت میں ایک انسان کو مبتلا کرنا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری بات شاید اگر ان لوگوں تک پہنچے تو وہ یقیناً برا ہی محسوس کریں گے، کیونکہ یہ اب کاروبار بن چکا ہے. جس کو ڈالا جاتا ہے، جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اتنا ہی مطلب پیسے کمانے کے انتظامات ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا خدا را سوچئے، اگر کوئی آپ کی والدہ کو اس طرح مذاق کا نشانہ بنائے، آپ کے والد کو بنائے، آپ کے دادا جان کو بنائے، آپ کی بہن کو بنائے، آپ کے بھائی کو بنائے، اور پھر اسے پوری دنیا کے سامنے مذاق کے لیے پیش کر دے، تو اگر آپ کی غیرت تھوڑی سی بھی ہے، حیا ہے اندر، تو آپ اس چیز کو ناپسند کریں گے. ہاں جس میں حیا ہی نہ ہو بولے گا ہاں کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان ہے، بخاری میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے کلاموں میں سے ایک کلام حکیم جو تھے، بعض نے فرمایا انبیاء علیہ السلام مراد ہے، کہ ان کے کلاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. یعنی جب حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے پھر نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، انسان اس کا بھی ایک مذاق بنا دیتا ہے. اور یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا دوں، آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، یہ صرف کفار کا طریقہ تھا. جب انبیاء علیہ السلام سنجیدہ گفتگو کرتے، لوگوں کو ان کے عیوب بتاتے، گناہ بتاتے، انہیں اللہ کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے، تو یہ شور مچاتے. ایک تو بہت زیادہ، یہ بولے نہیں، بس ناگوار گزرتی تھی بات. پھر یہ سوچتے تھے یہ دوسروں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، تو وہ دوسروں کو پھر سمجھاتے تھے، ان کے خلاف کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے خلاف، اور سننے کا انکار کر دیتے تھے. زیادہ طیش میں آتے تو مارنا شروع کر دیتے. حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات اتنا مارتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو جان سے مار دیا، اور وہ چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو 950 سال کی تبلیغ میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح کے معاملات ہوئے. تو یہ کفار کرتے تھے، آج ہمارا مسلمان بھی کرتا ہے. جب ہم جیسا کوئی آدمی نصیحت بھرے الفاظ کہتا ہے، حالانکہ آپ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے ذاتی طور پہ کیا تکلیف، لیکن یقیناً ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان ذی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. دوسری روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس چیز سے نوازا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کے ایک بچے پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دل تڑپتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا بھی ہوتا ہی ہوگا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ اپنے دنیاوی فائدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اس قسم کی تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. اور فوراً ایک ہی آسان سی بات ہے، یار یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، یار یہ ملا لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے کسی طریقے سے. اچھا بھائی، ملا لوگ جینے نہیں دیں گے، آپ اپنے طور پہ اگر جینا چاہتے ہیں جی لیجئے، لیکن پھر میدان محشر دا ڈے آف ججمنٹ آپ کو بتائے گا. میں ایک بس گزارش یہ کرتا ہوں، چلے تو ملاؤں کی باتیں نا، ملاؤں کو ہٹا دیں، کم از کم اپنے اس عمل پر قرآن یا حدیث سے خود ہی کوئی دلیل تلاش کر لیں کہ آپ کو جواز کی دلیل مل جائے کہ اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، ان کا مذاق اڑانا شرعاً جائز ہے. اگر مل جاتی ہے تو مطمئن ہو کر کریں، نہیں ملتی تو پھر معلوم یہ ہوگا کہ یہ ملاؤں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں. اور آپ اصل میں ملاؤں کو برا کہہ کر اپنے آپ کو کے لیے ڈھال بناتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو براہ راست برا کہیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو برا کہیں گے تو لوگ ڈنڈے ماریں گے. تو انہیں برا نہ کہو، علماء کو برا کہو، تاکہ قرآن حدیث سے بھی دور ہو جائیں. اور کوئی اگر ہمیں کہے، ہم کہیں گے ہم قرآن حدیث کو برا کوئی کہتے ہیں، ہم تو ملاؤں کو کہہ رہے ہیں. بھئی یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کی خدمت میں کوئی گزارش کر رہا ہوں، یا تو آپ ثابت کریں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی دلیل لے کر آئیں قرآن و حدیث سے. اگر ہے میں غلط ہوں تو آپ مجھے ثابت کر دیں اور اس کے خلاف دلیل لے آئیں، نہیں ہے تو خدا را خوف کریں. تو بہرحال ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے.